الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ الطیبین و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے کہ اب دل نہیں مانتا غوث اعظم۔ خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی، کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، غوث الورا کا آج بھی فیضان نام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے اور آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں جانتا ہوں کہ سردی ہو رہی ہے اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہوا بھی چل رہی ہے۔ آپ سردی کی وجہ سے کچھ آپ حضرات کے جسم پر ذہن پر کچھ بار ہوگا، لیکن اس کو گرمی میں تبدیل کرنے کے لیے آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں غوث پاک کے چاہنے والے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں بغیر کسی تمہید کے موسم کا لحاظ رکھ کر، اور کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے اتنی سردی میں آپ اتنا جم کے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں دوسرا رخ بھی دیکھتا ہوں، جب الیکشن کا پیریڈ آتا ہے، دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے،
اور ہوائیں چلتی رہتی ہیں. انتخابی اگر جلسہ ہوتا ہے تو لوگ سووں کے جمع ہو جاتے ہیں. بابا کیا بولتے ہیں؟ یہ بابا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بابا غوث اعظم کے سامنے ٹابا بھی نہیں ہے. لیکن ان کے سننے کے لیے لوگ ایسا جذبہ بتاتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ان سیاسی لیڈروں سے محبت دوزخ میں لے جائے گی. اگر غوث سے محبت کریں گے, اس سردی کو برداشت کریں گے, تو غوث اعظم آپ کو جنت کے پھل کھلائیں گے. اس طرح جم کے بیٹھو, پہچانو کہ غوث اعظم کون ہے. یہی پہچان دلانے کے لیے, اسی معرفت کے لیے, اسی کو سمجھانے کے لیے کلہین مرکزی مجلس اہل سنت یہ 11 روزہ جلسہ رکھی ہے. کیونکہ آج دنیا لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے, آج دنیا سوشلزم کی طرف لے جا رہی ہے, آج دنیا کمیونزم کی طرف لے جا رہی ہے, اور غوث اعظم ہم کو رسول پاک کے خدموں کی طرف لے گئے ہیں. آپ مسلمان ہیں, اور آج ساری یہ دنیا جتنے آپ دیکھ لیجئے آپ کے بازو کے ملک کا حال, یا رسول اللہ کہنے والوں پر تیزاب پھینکا گیا. آج میرے لیے خوشی کا دن ہے, میں جس کے لیے دعا کرتا تھا وہ شخصیت رہا گئی. اللہ اس کو وزیر اعظم بنا دے. وہ ایک بندہ ہے مومن جس نے آواز اٹھایا لبرلزم کے خلاف, جس نے آواز اٹھایا سوشلزم کے خلاف, جس نے آواز اٹھایا یہودیت کے خلاف, جس نے آواز اٹھایا نصرانیت کے خلاف. اس کو خواہ مخواہ کے بغیر قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا, اذیتیں دی گئی. لیکن وہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا تھا, وہ رسول پاک کا عاشق تھا, وہ غوث اعظم پہ چاہنے والا تھا. اس نے بھی بتا دیا ہم مر جائیں گے لیکن رسول کے گستاخوں کو برداشت نہیں کریں گے. آپ کو بھی غوث اعظم یہی درس دے رہے ہیں. آپ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ہمارا درس یہی ہے, ہمارا پیغام یہی ہے, بات یہی ہے کہ آ جاؤ اسلام کی طرف, آ جاؤ غوث اعظم کی طرف, آ جاؤ خواجہ غریب نواز کی طرف, آ جاؤ اللہ رسول کی طرف. کیونکہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے. دنیا تو ایک طرف چھوڑ کر چلے جانا ہے, لیکن کام آئے گی تو غوث اعظم کی غلامی کام آئے گی. آج یہ یہودی ایجنٹوں پہ کام کری ساری حکومتیں, کوئی حکومت ہو, وہ نام کے مسلمان ہو, وہ یہودی ہو یا سعودی ہو, سب سعودی یہودی ہیں. آپ دیکھ لیجئے. اور یہ لوگوں نے ہم کو شرکیہ اعمال کرانے پہ مجبور کر رہے ہیں. میں ساری دنیا پہ نظر رکھ کے بول رہا ہوں. خود حیدرآباد میں شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں. آپ اس سے بچیے. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھ یہودیوں کو اور کرسچنوں کو مسلمان بنایا. کیا انہوں نے, غوث اعظم نے کہا کہ کمپرومائز کر لیں گے؟ اور بھائی ہم اسلام پہ چلیں, تم جو چاہے چلو, سب مذہب ایک ہے. غوث اعظم نے ہم کو یہ بتایا کہ چلے گی تو اللہ رسول کی بات چلے گی. ہم کسی کو نہیں مانتے, کمپرومائز نہیں کرتے عقیدے کے معاملے میں. اللہ ایک ہے, ایک ہے. ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے. غوث اعظم نے یہودیوں کو مسلمان بنایا, نصرانیوں کو مسلمان بنایا, غیر لوگوں کو مسلمان بنایا, بلکہ بھٹکے ہوئے بادشاہوں کو صحیح راستہ عطا فرمایا. وہ دور غوث اعظم کا ایسا دور تھا کہ وہاں پر یہی عالم تھا. لوگ بے نمازی تھے اور بے شرمی ہو رہی تھی, عورتوں اور مردوں کا اختلاط تھا, اور جو اسلام کا نام لیتا تھا اس کو جیلوں میں بھرا جاتا تھا یا اس کا سر قلم کیا جاتا تھا. وہ دور تھا جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف آئے. لوگ اس پس منظر سے واقف نہیں ہیں. لوگ چند کرامتیں بتا دیتے ہیں, چند حالات بتاتے ہیں, لیکن اس وقت بغداد کی یہ حالت تھی کہ نماز پڑھنے والا گناہگار سمجھا جاتا تھا, شراب پینے والا باعث افتخار سمجھا جاتا تھا. اور غوث اعظم نے ایسے حالات کو بدل کر چوروں کو ولی بنا دیا, شرابیوں کو ولی بنا دیا, بے نمازیوں کو ولی بنا دیا. غوث اعظم نے سرکار کی شریعت کو چلایا اور یہ کہا کہ چلے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. آج صلاح الدین ایوبی کا نام مشہور ہے, خالی آپ پڑھتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے
یہودیوں کے اور نصرانیوں کے چھکے چھڑا دیے. آج بھی صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہیں تو یہودی کانپتے ہیں. آج بھی نور الدین زنگی کا نام لیتے ہیں تو آج بھی یہودی کانپتے ہیں. وہ آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بدلہ لے لے کی پالیسی کر کے ہماری حکومت میں گھس کے ایسے لوگوں کو حکمراں بناتے ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور وہی چلاتے ہیں. آپ کے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، یہ بھی یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ بھی غیر مسلموں سے ملے ہوئے ہیں. ہمارا کام ہے آپ کو بچانا، کیونکہ غوث اعظم کی اگر گدائی کر رہے ہیں تو غوث اعظم کی تعلیمات بھی آپ کو پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو شرکیہ جلوسوں کا استعمال ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں سے ملا جا رہا ہے اور مشرکوں کے پیر پڑ کے منسٹر بنا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی دشمنی ہے، یہ اسلام کی دشمنی ہے. آپ کے گھروں میں اسلامی دشمن موجود ہیں، ان کو نکالو اور غوث کی غلامی کرو تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. تو صلاح الدین ایوبی کا میں ذکر کر رہا تھا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، جن کا آج اسلام میں اتنا بڑا مجاہد شخص ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا وہ ایسا شخص ہے جنہوں نے 100 جنگیں لڑی، ہر جنگ فتح ہوئی، یہودیوں کے چھکے چھڑا دیے، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے. ان کے نام سے آج بھی انگریز کانپتے ہیں، آج بھی یورپین ممالک کانپتے ہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ سے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہاں سمجھدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں تک میری بات پہنچانا کہ غوث اعظم کا ہم جلسہ کیوں کر رہے ہیں. خالی 11ویں شریف کر لیے، فاتحہ دلا دیے یا ایک جلسہ کر لیے تو نہیں ہے. ہم کو روزانہ 11ویں شریف کرنا ہے، روزانہ یا غوث کے نعرے لگانا ہے، روزانہ کہنا ہے. اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا غوث مت بولو، اب تو لا کے مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں ہم کو، اب تو غیر لوگوں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. اس لیے آپ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو کسی کے چہرے پہ داڑھی. یہ یہودی ایجنڈا ہے. کوئی نماز پڑھا تو کوئی پڑھتا، نماز کوئی نہیں پڑھتا، کوئی جمعے کو پڑھتا، کوئی عید کو پڑھتا. یہ یہودی ایجنڈا ہے. اس کی تفصیلات سننا ہے تو جامع مسجد افضل میں آئیے. نہ ہمارے چہرے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارے اعمال رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارے طریقے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارے گھر رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہے. غوث اعظم نے یہ دور مٹ رہا تھا، دین کو پامال کر رہے تھے، خود بادشاہ نام کے مسلمان تھے لیکن پورا یہودی اور نصرانی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. غوث اعظم آ کر دین کو زندگی عطا کی تو اس کا آپ کا نام محی الدین ہو گیا، دین کو زندہ کرنے والا. اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا. انہوں نے انگریزوں سے یہودیوں سے لڑا تو ان کی جنگ میں کون شامل تھے؟ آپ یہ نہ سمجھنا صوفیاں کسی کو کچھ نہیں بولتے، یہ آج کل کے بزدل صوفیوں کا ہے. صوفی صرف اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر. ہم صوفیاں کچھ بھی نہیں بولتے تو سمجھنا انہیں ٹھنڈے ہیں، انہیں اسلام نے پیدا نہیں. صوفی وہ ہوتا ہے جب اخلاق ہو تو اخلاق پیش کرتا ہے، جب تلوار آئے تو تلوار پیش کرتا ہے. اب بولو یہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے کہاں کے تربیت یافتہ ہے؟ یہ غوث اعظم کی خانقاہ کے. اور غوث اعظم دستگیر کے پورے مریدین صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے. جہاں جا کر اسلامی جنگیں لڑی گئی، بیت المقدس کو حاصل کر لیا گیا. بیت المقدس کے فاتح صلاح الدین ایوبی یہ کام کیا غوث اعظم کی خانقاہ نے. غوث اعظم کی خانقاہ نے اخلاق بھی سکھایا، تلوار چلانا بھی سکھایا، غیروں کے سر کاٹنا بھی سکھایا، اللہ کے دشمنوں کے سر کاٹنا سکھایا، رسول کے گستاخوں کے سر کاٹنا سکھایا، اسلام کی اور شریعت کے دشمنوں کا سر کاٹنا سکھایا. اس لیے جہاں جاتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو فتح ہوتی تھی، فتح ہوتی تھی، فتح ہوتی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں سے نصرانیوں سے بیت المقدس کو فتح کر لیا. فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. یہ ذہن میں آپ بٹھا لیجئے، یہ کس کا کرم ہے؟
یہ کس کی برکتیں ہیں، یہ کس کا فیض ہے جس کی ہم 11ویں مناتے ہیں، جس کے ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں. جھنڈے اس لیے اٹھاتے ہیں، اب سمجھا اور میں آپ کو جھنڈا ہم کیوں اٹھاتے ہیں غوث اعظم کا، یہی بتانے کے لیے یہی غوث اعظم کا جھنڈا تھا، بیت المقدس حاصل کر لیا گیا. اس لیے جھنڈا لگا کے بتاتے ہیں کہ ہم حکومت مانتے ہیں تو غوث اعظم کی حکومت مانتے ہیں. یہ جھنڈے لگانے کے مقصد کو نہیں سمجھے. جھنڈا لگانا کا تجھے ٹھنڈا نہیں لگا سکتا. جو غوث اعظم کا غلام ہے وہ جھنڈا لگا سکتا ہے، جو اخلاق بھی رکھتا ہے، تلوار بھی رکھتا ہے، وہ جھنڈا رکھتا ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں. ہم جہاں مروت کرنا اتنی کرتے، جہاں انسانیت ہے اتنی ہی کرتے ہیں، اور جہاں دشمنی رسول کی آ جاتی ہے، جہاں دشمن سرکار ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جہاں دشمن غوث ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر تلوار سے اس سے بات کرتے ہیں. پیدا کرو جزا، یہ تب پیدا ہوتا ہے جب نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، جب قرآن پڑھی جاتی ہے، جب اللہ اللہ کیا جاتا ہے، جب یا غوث کہا جاتا ہے، تو پھر آپ میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، جو غوث کا جھنڈا لے کر بیت المقدس کو قبضہ کر لیا، چھکے چھڑا دیا. یہودی پیر پڑنے لگے، نصرانی کرسچن پیر پڑنے لگے، تمام لبرلزم ختم ہو گیا، چلی تو اسلام کی چلی. یہ فیض ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور مزے کی بات، آپ سننے تیار ہیں مگر ابھی تک آپ سبحان اللہ نہیں بولے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولے سبحان اللہ. اب سنیے، صلاح الدین جو ایوبی ہے نا، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، نصرانیوں اور یہودیوں کے گھٹنے ٹیک دیے. اب مزے کی بات سناتا ہوں، اب آپ کو بھی یہاں سے فائدہ ملے گا. آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو بیکار نہیں جائیں گا. اور ان کی فوج میں پورے کے پورے حضور غوث اعظم کی خانقاہ کے تربیت یافتہ تھے، مریدین تھے. فتح ہوئی، یہ ہے خانقاہ، وہ خانقاہ نہیں ہے. جا کے پولیس کمشنر والوں کو بلا کے بٹھا رہے ہیں اپنے بازو، فوٹوਆਂ کھینچا رہے کمشنر سے، سیاسی لچوں کو بٹھا کے فوٹوਆਂ کھینچا رہے ہیں. یہ نہیں ہے سیاست. سیاست یہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا بلند رہے. مسلمان جو سیاست کرتا ہے تم کو تو نصیب نہیں ہوتی. مسلمانیت سیاست سے جدا نہیں ہے، دین سیاست سے جدا نہیں ہوتا. دین جب آتا ہے تو سارے انسانوں کو رحم و کرم ملتا ہے. یہی پہلا بات. تو حضرت صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اتنی جنگیں لڑے، شہید کیوں نہیں ہوئے؟ ایسی کیا تلوار آپ کو ماری کیوں نہیں؟ کیا جنگوں میں گھمسان جنگوں میں چلے جاتے تھے؟ اور کبھی کبھی تو تنہا انگریزوں کی فوج میں داخل ہو جاتے تھے سلطان. ہاں، کبھی کبھی ایسا للکار کے جاتے تھے، اب ماروں گا تو تیرے کو ماروں گا، تو گستاخ رسول ہے. جرنلوں کو، کرنلوں کو وہ 1000 مہارتیں کر کے آتے تھے، مگر ایسی ٹیکنک چلتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کہ بڑے بڑا جرنل جھک جاتا تھا اور اس کو تلوار کی زد میں لا کے ختم ہی کر دیتے تھے. وہ کمال تھا. یہ تھا فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ. تو جب ان سے پوچھا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی سے رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ اتنی جنگیں لڑے اور بڑے بڑے جنرلوں کو تہ تہ کر دیا اور بڑے بڑے لوگوں سے اکیلے بھی مقابلہ کیا، کیا آپ پر تلوار نہیں چلی؟ آپ جنگوں میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اتنا بڑا جنرل کرنل اسلام کا اپنی طبعی موت مرا، شہید نہیں ہوئے، کسی جنگ میں نہیں مارے. حالانکہ مار سکتے تھے، کیونکہ اس دور میں ایسا تھا اگر یہ 10 مسلمان ہیں تو 10,000 کرسچن یہودی ہوتے تھے. اتنی مختصر فوج کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتا دیا کہ جس کے ہاتھ میں قوس کا دامن ہوتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے. آج جو ہم پریشان ہیں نا، یا غوث نہیں بولنا، جھنڈے نہیں اٹھانا، جا کے دیوبندیوں سے مل رہے ہیں، تبلیغی جماعت والوں سے مل رہے ہیں، جماعت اسلامی سے مل رہے ہیں، یا غوث نہیں بولنا، درگاہ کو نہیں جانا، جھنڈے نہیں اٹھانا، کنڈے نہیں کرنا، تو تمہارا کنڈا پھٹ گیا. اب تم ڈر رہے، ہم نہیں ڈرتے کسی سے. وہ کوئی ترم کا ہوں دو، ڈر اللہ سے ہے.
محبت رسول اللہ سے ہے، غوث اعظم سے عقیدت ہے. اب کیا ڈرتے؟ ہاں ڈر رہے ہیں انہوں ایسا کریں گے. تم ہی خود ملے ہوئے ان سے. اب دیکھیں تریپورا میں 21 مساجد جلا دی گئی. کیا کر لیے؟ کہاں ہے مسلم لیڈر؟ قرآن کے نسخے جلا دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوئی. ان کی اتنی ہمت. ارے ایک غوث اعظم کا غلام ٹھہر جائے سارا ہندوستان کانپنا، جیسا غریب نواز سے کانپا ہے. آپ میں ہے ہی نہیں نا وہ چسکا، وہ محبت، وہ اخلاص. وہ رسول پاک کی شان میں گستاخیاں ہو رہی. ابھی جو ہے ہمارے لیڈر صاحب ہو رہے ہیں، گستاخ جو فراز کا ہے، جو گستاخ رسول کو مارا انہیں آتنکوادی ہے کہتے ہیں. تو آتنکوادی ہے؟ وہ عاشق ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کیا وہ عاشق ہے. تو بولنے والا آتنکوادی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. ہاں پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہم بزدل لینے کیا بنیں گے؟ آپ دیکھیے آئے دن ہندوستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، اور زبانی سے نہیں کتابیں لکھی جا رہی ہے. آپ سن نہیں سکتے. سرکار کی شان میں ایسی باتیں ہیں. ہم آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم ایک ایک سے ٹکر لے کے بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کہاں ہیں علماء؟ کہاں ہیں مشائقین؟ کہاں ہیں لیڈراں؟ ارے امام مالک نے فرمایا اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو مر جاؤ، لیکن رسول پاک کی گستاخی برداشت مت کرو. یہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. یہی غوث اعظم نے بتایا. تیار کر کے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جنرل نکلے، نور الدین زنگی جیسے جنرل نکلے، جنہوں نے سارے اسلام کو دنیا میں پھیلا دیا. مزے کی بات ہے جو سنا رہا تھا میں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اتنی ہزاروں جنگیں لڑے. تو بولے وہ تلوار ہی نہیں ہے جو میرے سر کو کاٹ سکے. بولے کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بچپن میں میرے والد حضور غوث اعظم کے پاس لے کے گئے تھے. غوث اعظم نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا تھا. غوث اعظم دستگیر نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا تھا. وہ فیض ہے. کوئی ایسی تلوار نہیں ہے میری گردن کو کاٹ سکے. اس لیے ہزاروں لوگ، ہزاروں فوجیوں کے درمیان اکیلا لڑتا تھا. یقین تھا فیض غوث اعظم میرے ساتھ ہے، کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہی فیض تھا کہ میں نے بیت المقدس حاصل کر لیا. اور آج ہم سے کہا جا رہا بھائی ہماری اگر گفتگو پسند آ رہی ہے تو آپ عمل کرنا بھی شروع کر دیجئے. آئیے رسول پاک کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے. ہمارا کام ہے جواب دے، جان جائے مگر ہم گستاخ رسول کو برداشت نہیں کریں گے. نا بھائی ہے نا بھائی گوئے ہم بے نمازی ہوں گے، گوئے ہم بدعمال ہوں گے، لیکن رسول کے چاہنے والے ہیں. غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں ہم ہوں گے بے عمل. ہم اپنے عمل پہ ناز نہیں کرتے. ہمارے سنیاں تو نیاز بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. اب اتنی مسجدیں آباد ہے تو کس سے کیا ہے؟ پکوڑوں سے ہے. سب سنی ہے نماز پڑھے نا. انہوں بڑے سنی نماز نہیں پڑھتے تو یہاں مسجد میں آ کے تمہارا کون پڑھ لیں؟ سنی حضراتی تو پڑھ لیں نا. تو ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں. اب چند لوگ ہوں گے بھائی تو جاؤ آپ ان کو سمجھاؤ، مگر آپ سے نہیں سمجھتے. ہم تمہارا عقیدہ نہیں قبول کرتے. نماز پڑھ کے ہم رسول اللہ کو نہیں بھولتے. نماز میں بھی رسول کا خیال رکھتے ہیں، نماز میں بھی غوث اعظم کا خیال رکھتے ہیں، نماز میں بھی خواجہ غریب نواز کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال سے ہماری نماز قبول ہوتی ہے. انہوں بول رہے ہیں یا غوث پکارنے سے کیا مدد آتی، کئی کو پکارنا وسیلہ کئی کو لینا. ہمارے لوگ چلے گئے. بھائی ایسے لوگوں سے بچیے. میں ایک آپ کو عقلی دلیل دیتا ہوں. سمجھدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے، سنیے. آپ کبھی دیکھیں کہ بغیر ابر کے بارش ہوتی؟ بغیر بادل کے بارش ہوتی؟ اللہ چاہا تو بغیر بادل کے بارش دے سکتا نہیں دے سکتا؟ ہے نا ہمارا ایمان ہے. اللہ بغیر بادل کے بارش دے سکتا ہے. اللہ بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے. اللہ بغیر پانی کے پیاس بجھا سکتا ہے.
اللہ بغیر درختوں کے پھل اور پھول دے سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنا عقیدہ. مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ بغیر جھاڑ کے پھل پھول آئے؟ بغیر پانی کے پیاس بجھی؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ بغیر ابر کے بارش ہوئی؟ بغیر سورج کے روشنی ہوئی؟ ایسا ہوئی کہ اگر کوئی بچہ بھی بولیں گا میاں بارش ہو رہی، انہیں اوپر دیکھ کے بولیں گے ابر ہی نہیں ہے نا حضرت، کہاں سے بارش ہوں گی؟ ارے نہیں ہوتی میاں. تو بولے آپ ذرا کچھ ذکر سرک گئے کیا؟ ابر آئیں گا تو بارش ہوں گی. بعض وقت ابر بھی آئے تو بارش نہیں ہوتی. تو اللہ کی طاقت قدرت یہ ہے کہ بغیر بادل کے بارش دے دے، بغیر سورج کے روشنی دے دے، بغیر درخت کے پھل پھول دے دے. یہ اللہ کی طاقت قدرت ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا قانون ہے کہ بادل سے بارش ہو، اللہ کا قانون ہے سورج سے روشنی ہو، اللہ کا قانون ہے درختوں سے پھل پھلاری نکلے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے. اس لیے تو بغیر ماں باپ کے اولاد ہوتی. اب ان کو بولنا کہ بغیر ماں باپ کے آ جاؤ تم، ہم کو وسیلہ نہیں چاہیے، ذریعہ نہیں چاہیے. یا غوث کو بولنا، یا خواجہ کیوں بولنا؟ ہم ان سے مدد کیوں لینا؟ غوث اعظم سے مدد کیوں لینا؟ غریب نواز سے مدد کیوں لینا؟ مولا علی سے مدد کیوں لینا؟ اور رسول پاک کے یا رسول اللہ کیوں کہنا؟ مدد کیوں کہنا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، مولا علی بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، صدیق اکبر بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، رسول پاک بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو انہوں بول رہے ہیں تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اور آپ بھی جواب دیجئے میری تقریر سننے کے بعد. اللہ بغیر بادل کے بارش نہیں دیتا، اللہ بغیر سورج کے روشنی نہیں دیتا، اللہ بغیر شجر اور درختوں کے پھل پھول نہیں دیتا. اس کا قانون ہے. اسی طرح وسیلے کی ضرورت ہے. بارش کے لیے بادل کے وسیلے کی ضرورت ہے، روشنی کے لیے سورج کے وسیلے کی ضرورت ہے، پیدا ہونے کے لیے دنیا میں ماں باپ کے وسیلے کی ضرورت ہے. اسی طرح اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے غوث اعظم کے وسیلے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بھائی؟ ذرا بول کے بتائیے نا آواز. یا غوث، یا غوث نہیں چھوڑیں. اس لیے ہم پکارتے ہیں. اب آپ کی بات سمجھ میں آگے نا؟ کل اگر بیٹھ کے بولا لائق صاحب وہ مولانا کیا تقریر کر رہے تھے تو آپ سمجھا دینا، نہیں سمجھا تو جھنڈے کا جھنڈا ڈنڈے کا ڈنڈا ہے. یہ لوگ ایسا نہیں سمجھتے. اتنے دلائل ہمارے علماء دیتے ہیں، قرآن سے حدیث سے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانتے. انہوں اللہ کیوں نہیں مانتے؟ انہوں قرآن میں تو حدیث میں جاتے، حدیث میں تو قرآن میں جاتے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا؟ ہاں تنگ آمد جنگ آمد. اب ہمارے وہاں نہیں، بیچارے انہوں نماز پڑھتے، ان کو نماز نہیں دیکھنا ان کی. انہوں نماز ایکٹنگ کو پڑھنا ہے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں، نماز ہماری نماز ہے. ان کی کیا نماز ہے؟ انہوں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھ رہے، ہم اللہ کو منانے کے لیے نماز پڑھ رہے. کیونکہ ہم غوث اعظم نے ہم کو سکھایا اللہ کو کیسا منانا. تو ہم غوث کے چاہنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کو منانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پھانسنے کے لیے پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو منانے کے لیے پڑھتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. کسی کی نمازوں کو مت دیکھو، کسی کے تقوی کو مت دیکھو، کسی کی جو ہے نا پیسے کو مت دیکھو، کسی کی جائیداد کو مت دیکھو، کسی کے طاقت کو مت دیکھو. دیکھو یہ کہ غوث کا غلام ہے کہ نہیں ہے. یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے 11ویں کیوں کرتے؟ تو 11ویں اس لیے کرتے، یہ غوث اعظم کی فاتحہ ہے. اب لوگ فاتحہ کہاں ہے؟ میں بولا یہاں آ کے دیکھو، یہاں ہے. اہل سنت الجماعت کے بعد ہے فاتحہ. جو باطل فرقے ہیں وہابی، رافضی، مہدی، ان کو فاتحہ سے کیا کام؟ ان کو نیاز سے کیا کام؟ فاتحہ اہل سنت جماعت کے پاس. آپ سنیے نا بھائی، ہم فاتحہ دیتے ہیں. ایصال غوث اعظم، ایصال ثواب، اس کا نام مختلف ہے.
کبھی غریب نواز کی فاتحہ، کبھی غوث اعظم کی فاتحہ. غوث اعظم کی فاتحہ کو 11ویں شریف کہتے ہیں، اور اس کی برکتیں رحمتیں حدیث پاک میں آیا. میں حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. اب آپ اس کے بعد بھی فاتحہ دیں گے نہیں دیں گے؟ دینا، مگر ان کو جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ فاتحہ تو دے رہے ہیں آپ، جو فاتحہ نہیں دیتا اس کو جواب بھی دینا. خالی بیٹھ کے نہیں میرا داماد ہے، داماد ہے تو ہمارے کیا لات مار کے نکال دو گھر سے. فاتحہ دے پہلے. میرا سسرا ہے، کہہ کا سسرا ہے، چل بھاگ یہاں سے، کہہ کے سسرے. ہاں، بابا کو چھوڑ دینا، غوث کی غلامی اختیار کرنا. یہ ہے ہماری میسج. کیونکہ یہی رہا تو کامیاب ہوتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ادھر بھی ادھر بھی 2 کشتیوں میں سوار ہو کے چلے تو ٹانگا چیرے جاتے. ایک کشتی میں جاؤ، وہ اہل بیت کی کشتی میں آ جاؤ، وہ غوث اعظم کی کشتی میں آ جاؤ، وہ غریب نواز کی کشتی میں آ جاؤ، بہرون سرکار کی کشتی میں آ جاؤ. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کشتی میں چلو، 2 کشتیوں میں ادھر بھی ادھر بھی. ادھر فاتحہ دینے والوں کے بھی ساتھ ہے، ادھر جا کے ان سے بھی چائے پی رہے ہیں. ادھر 11ویں میں بھی آ رہے ہیں، ادھر جا کے ان کے اجتماع میں بیٹھ رہے. نہ ان کے ویڈیو دیکھنا، نہ ان کے اجتماع میں جانا. شوق ہے تو غوث اعظم کی 11ویں اپنے گھر میں بھی منائیے. آپ میرے کو 2 پیسے مت دیجیے، چائے بھی مت پلائیے. آپ کے گھر میں 2 آدمی بیٹھیں گے تو بیان کروں گا میں. ہر گھر میں 11ویں شریف ہونا. کیوں ہونا؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. حدیث پاک سنا رہا ہوں. حدیث بولے تو سرکار دو عالم کی بات، مدینے کے آقا کی بات. ہر ایک کو مدینہ چاہنا جی چاہتا نا، تو پھر بات بھی سنو. بات سنیں گے تو مدینے تک جائیں گے. سرکار فرما رہے ہیں، یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رسول پاک کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سرکار فرما رہے ہیں، ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو آپ بیٹھے ہوئے نہیں تو بھاگ جاتے ہے نا. شیطان کا بیٹھنے دیتا. شیطان تو گانے بجانے والا. سیاسی لیڈر کی تقریر سننے کے لیے سنو، اور سردی کے رہو، کچھ بھی رہو، سنو کیا بولتے ہیں کہ ان کی شکایت ان کی شکایت. ان کو حق بولے تو غریب بچوں کو جیل میں پہنچا دے رہے ہیں. حق نہیں بولنا. ارے یار تم سنی لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہے، بولتے ارے برے برے گالیاں دیتے. یہ لیڈر گالی دیتا اپنے لوگوں کو، مسلمان کو گالی. پھر کیا بات کر رہے ہیں تقریریں کر کے؟ گلے ننگے لنگے گالیاں لیڈروں کی زبان پہ. یہ مسلمان ہے. اللہ زبان اس لیے نہیں دیا کہ آپ بدگوئی کرو، گالیاں دو. اللہ نے زبان دیا ہے، اللہ کی تعریف کرو، رسول کی تعریف کرو، غوث اعظم کی تعریف کرو. سبحان اللہ بولو، یا رسول اللہ بولو، یا غوث بولو. اس لیے اللہ زبان دیا. گالیاں دے رہے ہیں اور آپ بولے انہیں لیڈر ہے. کہے گا لیڈر، اس کو پلٹا کے دے دینا. کہے گا گالیاں دینے والا ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا، پھول برسانے والا ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. منہ سے پھول جھڑنا، ایسی بات کرنا. غوث اعظم غریب اگر بلاتے تو غوث اعظم کے بازو بیٹھ جاتے تھے. اتنے بڑے پیر، چور کو ولی بنانے والے. مگر غریب آیا تو اس کی سنتے تھے، کبھی واپس نہیں کرتے تھے. کٹھن مسئلے لے کر آتے تھے. ایک عورت ایسا مسئلہ لے کر آئی غریب آج کی بارگاہ میں کہ اس کا لڑکا دریا میں غرق ہو کے ختم ہو گیا. ماں تھی، ماں کی طرف تو آپ کو معلوم ہے نا کیسی ہوتی ہے ماں. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. بچہ کتاب بھی خراب کرو انہیں اپنے پلوں میں چھپا لیتی ہے. اسی طرح ہم کتاب بھی خراب کرو غوث اپنی کملی میں چھپا لیتے ہیں. اس لیے ہم غوث اعظم کو مانتے. دیکھو غوث اعظم کیا کر سکتے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں کیسا کٹھن مسئلہ لے کر وہ مائی صاحبہ آئی، عرض کرنے لگی، حضور میرا بچہ غرقیاب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے دریا میں، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اب آپ ہی اس کو واپس لا سکتے ہیں. ہے کوئی لیڈر لائے گالیاں دینا شروع کر دیں گے. ہاں کوئی عالم صاحب لا سکتے ہیں، مفتی صاحب. ہاں یہ مفتی صاحب یہ بول سکتے ہیں کہ میلاد کا جلوس نکالنے والے نوجوانوں کی خبر میں کیڑے پڑیں گے. میلا تیرے خبر میں کیڑے پڑیں گے مفتی. یہ نوجوانوں کے خبر میں ہیرے پڑیں گے. کیونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے نکلے میلاد کے جلوس میں. انہوں کیا برا کام کرے؟ بچے بھائی ناچتے گاتے، بچے بنا کرتے. اب یہ چھوٹا بچہ شرارت کرا تو ہم نظر انداز نہیں کر دیتے. ہے بھائی بچہ ہے، یہ عمر ہے کرنے کی. کرتے نہیں کرتے.
वैसी रसूलुल्लाह भी बोलेंगे बच्चे मेरा नाम तो लिए ना, तुमको मालूम नहीं सरकार रहमतुल आलमीन है, सरकार तो गुनाहगार से गुनाहगार की भी बख्शिश करवाने वाले हैं। तो औरत लेकर सरकार आके अर्ज कर लेगी हुजूर आप भी बच्चे को ला सकते हैं। अब बोलो ला सकता कोई भी, दरिया में डूब गया मर गया खप गया। और औरत का अकीदा देखो, यही अकीदा बताने के लिए जलसा किया जाता है। ज्ञानी तो सब करते लोग, या गौस तो सब बोलते, मगर गौसे आदम की शान क्या है वो नहीं मालूम कैसा। इसलिए उनके दुश्मनों का मुकाबला कैसा करना हम बताते आप। अब बोले कितनी बड़ी बात ला दी बात यहाँ, तो हमें आप अगर एक दूसरी मरतबा आया तो झिड़क के बढ़ाए थे, क्या दिमाग खराब हो गया, बच्चा मर गया दरिया में गर्क हो गया उसका पता नहीं है, तुम उसको लाओ तो कहां से लाएंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ यहाँ बड़े से बड़ा लीडर ला सकता, बड़े से बड़े आलिम ला सकते, बड़े से बड़े मुफ्ती ला सकते, नहीं ला सकते, चार बातें करके बढ़ा देंगे, दिमाग खराब है जा इनको ले जाओ हिरागढ़ पहुंचाओ, बच्चा मरने से माँ का दिमाग खराब हो गया है, ऐसे फतवे जारी करेंगे। उसकी मोहब्बत नहीं देखें, गौसे आदम उसकी मोहब्बत देख रहे थे। गौसे आदम ने दुआ की जाओ तुम्हारा बच्चा घर पे आ गया, बोले ये कमाल है मेरे गौस पाक। घर को गई नहीं आया बच्चा, फिर रोते हुए आई हुजूर आप बोले घर को आ गया मगर बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया, फिर दुआ करे गौसे पाक जाओ आप आ जाएगा। फिर गए फिर बच्चा नहीं था, फिर तीसरा मरतबा उन्हें भी छोड़ने वाली नहीं थी। इस वजह से दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, इसलिए दरगाहों को बार बार जाते रहना, जाते ही काम होगा। हमारे दिल कितने जंगालूद है, ऐसा जाते होता क्या, हम या गौस पुकारे तो नहीं होता। एक ऐसा शख्स था जैसे बैरून सरकार, एक मतलब या गौस बोले तो क्या है खदीर बोल के आ जाती है आवाज। उतना ऊंचा मुकाम कहाँ है आपका। हाँ दिलों में कई बुत बिठाए हुए। अब या गौस बोले तो मदद नहीं आई, कहते मदद आने वालों से पूछो कैसी मदद आती है। हाँ तो गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर तीसरी मरतबा दुआ के बोले अब आएगा तुम्हारा बच्चा, जाए तो बच्चा मौजूद है। ताजुब की बात है कि नहीं है, मर गया दरिया में डूब गया, वो बच्चा कैसा आता जी, आ गया, खुश हो गई उन्हें, आके बोली हुजूर बच्चे को ला ली, हुजूर बच्चा आ गया, आपका करम हो गया, आपकी इनायत होगी, आप उन्हें 11वीं करेंगी कि नहीं करेंगी। हाँ ये अकीदा ऐसा मजबूत हो जा, ये बातें सुनने से। तो गौसे आदम ने कहा ये 3 मरतबा दुआ करना पड़ा। अल्लाह से अर्ज करे गौसे आदम, या अल्लाह ये देर क्यों हो गई, कितने महबूब है गौसे आदम। कोई अल्लाह से भी सवाल कर सकता, अल्लाह को भी कोई पूछ सकता, अल्लाह कैसा इनकी नाज़बरदारी करता है, अल्लाह कैसा इनसे मोहब्बत करता है। यही मोहब्बत बताने के लिए आपको बुलाया गया है। गौसे आदम की वो अज़मत है। गौसे आदम अल्लाह से पूछ रहे अल्लाह देर क्यों हुई, पहली दुआ में बच्चा क्यों आ गया। अल्लाह से जवाब आया है मेरे महबूब, पहले जब दुआ करे थे तो उसके अज्जा जो बिखर गए थे, सड़ गए थे, उसको जमा किया गया। दूसरी दुआ पे उसमें रूह डाली गई, तीसरी दुआ में उसको घर पर पहुंचा दिया गया, इसलिए देर हुई। गौसे आजम ने कहा या अल्लाह इतना क्यों करा, तो बोले आइंदा से तुम जो चाहे वो होगा। इसलिए तो गौसे आजम कहते हैं ना कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में बेसतर हो रहा है तो लोग आप बेसतर समझे कि कपड़ा हट गया समझ रहे। बेसतर के माने अगर उसको तकलीफ हो रही है या उन्हें जो बेइज्जत हो रहा है, अगर वो मशरिक से मुझे पुकारता है तो मगरिब से मैं उसकी मदद करता हूँ। ये है शान। आज जो 11वीं हो रही है ना, इतनी मुखालिफत के बाद भी वजह क्या है आप कभी सोचो। इतनी मुखालिफत ये है, यहूदी एजेंडे पे ये तबलीगी जमात इस्लामी अहले हदीस काम कर रही, उनको पैसे मिलते, सिर्फ इस बुनियाद पे मिलती कि या गौस ने बोला जाए, झंडे नहीं उठाए जाए, कुंडे नहीं किए जाए, या रसूलुल्लाह ना बोला जाए। हाँ खाली इनको नमाज पढ़ने के छोड़ दो, वो एक ढंग है नमाज पढ़ाना, और बाकी इन्हों जो कर लिए। इनके हालात अगर मैं करूँगा, ये कैसे कैसे बेहुदे किस्म के लोग हैं, इनके घरों के हालात क्या है आपको नहीं मालूम है। अल्लाह का फजल है, हमारे घर रहमतों से भरे हुए हैं। इनके हालात को नहीं मालूम है। ये यहूदियों के पैसे लेके जो एजेंडा चला रहे हैं
اربوں روپے خرچ کر لیا جاتے ہیں تاکہ کھڑے رہ کے کوئی سلام نہ پڑھے، کوئی درگاہوں کو نہ جائے، یا غوث نہ بولے، 11ویں شریف نہ کرے، کنڈے نہ کرے. لیکن میں آج دیکھتا ہوں، کل دیکھا تو پریشان ہو گیا. 11 تاریخ تھی کل، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف تھی. ہر گلی میں یا غوث کے نعرے ہو رہے تھے، ہر گھر میں 11ویں ہو رہی تھی. ایجنڈا فیل ہو گیا، اللہ والے کی بات چلی. اس لیے آ جائیے آپ ہم سب غوث اعظم کے دامن کو پکڑیے. تو غوث اعظم کیا نہیں کر سکتے ہیں غوث اعظم. اس لیے تو ہمارے حضور بینو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درگاہ شریف صدیق الشر یہیں قریب میں حضرت بینو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے. کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. غوث اعظم گناہگاروں کے بھی ہیں، نیکوکاروں کے بھی ہیں. اس لیے بعض لوگ بولتے تو میں جواب دیتا ہوں، یہ بچے جھنڈا اٹھاتے نماز نہیں پڑھتے. مولا تو کیا رجسٹر ہے تیرے پاس؟ کوئی نماز پڑھا کوئی نہیں پڑھا؟ ہاں کہتا معلوم تیرے کو انہوں نے نماز نہیں پڑھا؟ پہلے تو یہ پروپیگنڈے غلط ہے کہ جھنڈا اٹھانے والے نماز نہیں پڑھتے. وہ بچے تو پہلے نہا دھو کے آتے. آپ بستی میں کہیں بھی جھنڈا ہو، میری آپ بات سن لیجئے، وہ بچے اٹھا رہے ہیں تو آپ مدد کیجئے. لے بیٹے یہ 1000 روپے آپ بھی شامل کرو، غوث اعظم کی نیاز کرو، جھنڈا اٹھاؤ، آپ کو رحمتیں برکتیں ملے گی. انہوں بولے ان نماز نہیں پڑھتے، انہوں ایسے ویسے جھنڈا اٹھا رہے ہیں، درگاہ کو جا رہے ہیں. تو بولا پھر کہاں جانا؟ کیا گھنٹے ہی لانا تمہارا تھا؟ ارے یاد رکھو وہ کس کی نیاز کر رہے ہیں، وہ کس کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں، کس کی درگاہ کو جا رہے ہیں؟ اللہ والے کی جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں یہ کہتا ہے اگر کوئی بچہ ایسا ویسا نوجوان ہے، کچھ کرتا ہے، بے نمازی ہے، اگر وہ جھنڈا اٹھائے گا، وہ درگاہ کو جائے گا، وہ یا غوث کے نعرے لگائے گا، تو غوث اعظم کی نظر کرم پڑ جائے گی تو وہ بھی نمازی ہو جائے گا. اس لیے ہم گھروں میں بھی برکتیں. اس لیے تو حدیث میں آیا نا کہ صالحین کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور غوث اعظم کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہے. تو ولی کے ذکر سے جب رحمتیں نازل ہوتی ہے تو اولیاء کے سردار سے کتنی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتیں حاصل ہو جائیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سے بڑی بگڑی بنا دیتے ہیں، مردوں کو زندگی عطا فرماتے تھے. غوث اعظم ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، ایسا ہاتھ کو کیا، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ایسا آیا تو کیا ہے پوری آستین بھیگی ہوئی ہے. شاگرد حیرت زدہ ہوئے، آستین تو سوکھی ہوئی تھی، ایک دم کیسا بھیگ گئی؟ بھیگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر اب پہلے کے باادب تھے، آج کل کے تھے. بابا سے بھی صحیح بات نہیں کریں آج کل کے بچے، اماں سے صحیح بات نہیں کریں تو ٹیچروں سے کیا کریں گے بات صحیح؟ اور بابا اماں کی حمایت بھی ہے، ہمارے بچوں کو ایسا کہیں کو بولے. پہلے ہمارے دور میں بولتے تھے مار کے پڑھاؤ، چمڑی بھی ادھر دے تو ہم نہیں پوچھیں گے. تو ادب تھا، استاد کا بھی ادب کرتے تھے، ماں باپ کا بھی ادب کرتے تھے، بڑے بھائی کا بھی ادب کرتے تھے. چیچا آپ آیا پھپھا کا ادب کرتے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، پھپھا کو کپا بول دے رہی، چچا کو چچو بول دے رہی. کیا ہے یہ بے ادبی؟ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ ہم درد دے رہے، آستین بھیگ ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا. تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے، یہ کیا ہے؟ جب درس ہو گیا تو چند لوگ آئے، انہوں بھی بھیگے ہوئے، وہ لوگ بھی بھیگے ہوئے آئے، کپڑے بھیگے ہوئے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے. بولے کیوں ہے؟ میں غوث اعظم کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہم لوگ. کیا ہوا یہ کہ ہم دریا میں آ رہے تھے، بیچ دریا میں ایسی ہوا چلی، ایسا طغیانی آئی کہ ہماری کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے وہیں سے پکارا المدد یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیجئے، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم کا نعرے لگائے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایسا کوئی ہاتھ آیا اور کشتی کو کنارے لگا دیا. اس لیے تو حضرت غوث پاک کی آستین بھیگی ہوئی تھی. یہیں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں غوث اعظم اور مدد کر رہے ہیں دریا والوں کی.
تو اب وہ غوث اعظم بغداد میں رہ کر جناب محمد علی لائق صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، غوث کا دامن، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن. غوث اعظم یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں نیکوکار ہے گنہگار ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرے نام کی دہائی تو لے رہا ہے. اس لیے میں کل ایک واقعہ یاقوت پورہ میں تقریر کے دوران میں بولتے بولتے میں دوسری طرف نکل گیا، اس کو مکمل نہیں کیا، اس کو آج میں مکمل کرتا ہوں. یعنی غوث اعظم کیسا اپنے مرید کی مدد کرتے ہیں. اور غوث اعظم کا مرید ہونا، آپ بحروم سرکار کے بھی مرید ہیں تو غوث اعظم کے مرید ہیں، کیونکہ بحروم سرکار بھی آپ کو وہیں پہنچاتے ہیں. آپ کسی کے بھی مرید ہیں، قادری ہیں تو بس غوث پاک کے مرید ہیں، مگر بظاہر کسی کا مرید ہونا چاہیے. تو یہ بات میں مکمل کرتا ہوں کہ کل میں یہ واقعہ بول رہا تھا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح گناہگاروں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے بحروم سرکار علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دکھانا، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. ہاں، گناہگاروں پہ بھی دامان غوث اعظم ہے، خالی نیکوکاروں پہ نہیں ہے، گناہگاروں پہ بھی ہے. اس لیے گناہگار گاری بھی کرتے ہیں. ہم کب اپنے عمل پہ ناز کر رہے ہیں، ہم بڑے نوازی ہیں، ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن غوث کے غلام ہیں، 11ویں شریف کرنے والے ہیں، آپ بھی کریے. تو ایک مرید آپ کے بڑے حیران و پریشان ہیبت زدہ سرکار غوث مآب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور مجھے بہت برا خواب پڑا ہے، ہیبت ہے. بولے سناؤ. تو بولے شرم آ رہی حضور آپ کے سامنے کیسا سناؤں، ایسا بدترین خواب پڑا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے اور میرا کیا ہے. پہلے کے نیوک لوگ تھے، وہ آج کل کیا رہتے تھے جانو ایسا خواب آئے بولتے تھے. سرکار غوث اعظم کے پاس آئے تو بولے بابا خواب کیا ہے وہ تو سناؤ، پریشانی کس بات کی ہے. تو بولے میں نے خواب میں دیکھا ہے 70 عورتوں کے ساتھ ملوث ہو رہا ہوں. 70، ایک دو نہیں. آج کا نوجوان تو خوش ہو جائیں گا، مگر وہ پہلے نیک لوگ تھے. انہوں نے بولے خواب میں یہ ہو تو میرا کیا حال ہوگا، میں کتنا گناہگار ہو گیا، 70 عورتوں کے ساتھ میں ملوث ہوں، ایسا گناہ میں مبتلا ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی. آج ہم نمازاں بھی چھوڑ کے ہیبت نہیں ہوتی، اذان پہ اذان ہو رہی، قرآن پڑھ لیں تو باتاں کر رہے ہیں، سگریٹاں پی رہی نہیں ہو رہی، شرابہ گھروں میں آ رہی، ہیبت نہیں ہو رہی، جھوٹ بول رہے ہیں، ہیبت نہیں ہو رہی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہیبت نہیں ہو رہی. بولے تو ہو بھائی دنیا میں چلتا. لوگ آگے میرے کو بولے یہ دنیا میں حضرت جھوٹی بولے تو چلتا، مطلب ہمارے پاس نہیں چلتا. غوث اعظم سچ بول کے 40 چوروں کو ولی بنا دیے. وہاں تو سچ بولے تو ہی چلتا، جھوٹ بولے تو نہیں چلتا، سچ بولے تو ہی چلتا، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے ہیبت زدہ، عرض کرنے لگے میں بہت برا خواب دیکھا ہوں حضور کہ 70 عورتوں کے ساتھ میں نے اس قسم کی حرکت کی ہے، اب میرا کیا حال ہوگا. غوث اعظم نے کہا اے شخص تو خوش نصیب ہے، میرا مرید ہے. میں نے دیکھا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا تو 70 عورتوں کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا، گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے حقیقی واقعے کو خواب میں تبدیل کر دیا ہے. یہ شان غوث اعظم کی، ایسا اپنے مرید کو گناہوں سے بچاتے ہیں، دنیا میں بھی بچاتے ہیں، آخرت میں بھی بچاتے ہیں. یہاں بھی غوث کا چاہنے والا کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے. اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ایک دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے غوث اعظم کے. ان کا انتقال ہو گیا، لوگ لے جا کے ان کو دفن کر دیے. اب کون آتے قبر میں؟ منکر نکیر آتے نہیں آتے؟ منکر نکیر آ گئے. بھی ڈرنا چاہیے ہمارے کل خبر میں کیا ہونے والا ہے. ہم تو جو چاہے کرے، مسلمانوں گھروں میں شراب آ رہی، جھوٹ بول رہے ہیں، عورتیں بے پردہ، عورتیں جو ہے بھنڈیوں پہ خچو کھا رہے پھر رہی ہیں، کیا بے شرمی ہے. میرے حیرت زدہ ہو گیا. میں کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں علانیہ ایک عورت، غیر عورت بیٹھی ہوئی ہے شیئرنگ آٹو میں، ایک مرد اس کے بازو بیٹھ کے جا رہا. کیا مردان کی کہیں گے مردوں کی کہ اپنی عورتوں کو غیر مرد باعث لوگ بٹھا ہوئے ہیں.
غیر مرد غیر عورتوں کو بٹھا کے اسکوٹر پہ پھر رہے، شرم ہے نہ حیا ہے؟ اس لیے تو سرکار نے فرمایا جب شرم و حیا مٹ جاتی ہے، عریانیت آ جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کرونا اس لیے وجہ ہے، اپنی عورتوں کو بچاؤ۔ عورتوں کو تو غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اب سعودیہ سے آ کے بھابھی، خالہ، پھپھو ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاں یہ گناہ ہے، گناہ۔ سرکار نے کہا اگر غفلت میں ایک نظر اٹھ گئی غیر محرم پہ، عورت پہ، تو فوراً نظر نیچی کر لینا۔ یہاں تو ساتھ چل رہی، کیا میری فرینڈ ہے کہتے، اور اماں باپ بھی بول رہے نہیں اس کی فرینڈ کو لا لیا انہیں، لاتے لاتے یہ ہو رہا، عذاب ہو جا رہا۔ ہاں گھر میں اماں باپ کو نکال دے رہی انہیں آ کے، فرینڈ ان کا پوری فرینڈ شپ پر نبھا رہی۔ یہ بے شرمی ہے، بے شرمی ہے، اس کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ صاحب کتنے نیک تھے، خواب میں دیکھے، بول کے ختم کرنا نہیں تھا، انہوں بولے کہاں میں گناہ گار ہو گیا، کیا میرا آخرت کیسی تباہ ہو جائے گی۔ غوث اعظم کے بارگاہ میں آ کے عرض کرے، غوث اعظم نے کہا خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ تو یہ دھوبی صاحب جب گئے خبر میں تو منکر نکیر آ گئے، آگے پوچھنے لگے ماں ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تب انہوں کیا جواب دینے سنو، کہہ رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ارے ایسا بھی کہ ایک سوال ایک جواب ہے۔ فرشتے پوچھ رہے، منکر نکیر پوچھ رہے ہیں ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ بات جم رہی، یہ سوال کا جواب ہے۔ میں بولا یہ کیا ہے؟ تو کوئی اسپیکر بولنا، کرسی ہے بولا تو غلط بات ہے نا۔ حیرت زدہ ہو گئے فرشتے بھی، بولے یا رب العالمین یہ کیا ہو گیا؟ ہم سوال ایک کریں، آپ کا بندہ ایک جواب دے رہا، کیا ہے؟ اللہ کا پیام آیا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، رحمت نازل کر دو وہاں پہ، کیونکہ یہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ غوث اعظم کا دھوبی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، میرے محبوب کا دھوبی ہے۔ جب محبوب کا دھوبی ہے تو مجھے رب بھی مانتا ہے، اسلام کا دین بھی رکھتا ہے، لہذا محبوب کی برکت سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پر رحمت نازل کر کے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ تو خبر میں غوث اعظم کام آئے کہ نہیں آئے؟ آخری بات عرض کروں گا کیسا کام آتے۔ اس لیے ایک آپ مجھے سے وعدہ کیجئے، آپ 11ویں شریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو 11ویں شریف کے مخالف ہیں ان کو جواب دیں گے کہ نہیں ہے؟ یا غوث بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بدعقیدہ لوگوں سے ملیں گے نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا، میں نے کہہ رہا ہوں، بنیاد الطالبین پڑھ لینا آپ۔ غوث اعظم بول رہے ہیں یہ بدعقیدہ، یعنی میں تصریح کر کے بتا رہا ہوں، یہ اہل حدیث، یہ جماعت اسلامی والے، یہ تبلیغی جماعت والے، یہ رافضی، یہ وہابی، یہ میدوی، جتنے ہیں یہ بدعقیدہ ہے۔ اور غوث اعظم فرما رہے ان کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، انہوں مر گئے تو ان کی میت میں نہیں جانا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، ان کو بیٹی دینا، نہ ان کا بیٹا لانا، نہ بیٹا بیٹی کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا نہ پینا، نہ دعوت دینا، نہ دعوت میں جانا، اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہاں تک کہ غوث اعظم نے حدیث لکھا ہے، حدیث بڑی طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ غوث اعظم نے لکھا ہے کہ یہ بدعقیدہ رافضی، وہابی، خارجی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث جتنے ہیں، ان کو ذلیل جو کرے گا اللہ جنت میں 100 درجے عطا فرمائے گا۔ میں آپ تک پیغام پہنچا دے رہا ہوں، یہ غوث اعظم کا میری بات نہیں ہے، نہیں ہم ملا رہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے۔ غوث اعظم بول رہے ہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ اب غوث کی سننا کہ آج کل کے لوگوں کی سننا؟ کس کی سننا؟ غوث اعظم کی سننا تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، رشتہ داری نہ کرنا، دوستی بھی ہے تو توڑ دینا، اماں باوا بھی ہے تو چھوڑ دینا، غوث اعظم کی سننا۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی کی طرف فتح ملتی ہے۔ پھر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، ایک نوجوان بچہ آیا بھاگتے ہوئے، حیرت زدہ ایسی پریشان، کہنے لگا حضور میں نے اپنے باپ میرا مر گیا ہے، میں نے آج آپ کو اپنے خواب میں دیکھا، بہت پریشانی میں ہے، عذاب میں جل رہا، سخت عذاب میں مبتلا ہے، دوزخ میں پڑا ہوا ہے، چلا رہا ہے۔ اور میں نے کہا باپ یہ کیا حال ہے؟ تو بیٹا میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، اب میں دوزخ میں جل رہا ہوں، مگر اگر تو اسے یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے تو تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا۔ خبر میں پتا چلتا، ایسا سے غوث اعظم نے فرمایا تو میں اللہ کے رازوں پہ کا ایک راز ہوں، تو اگر خبر میں جائیں گے تو منکر نکیر بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان
عظمت ہے. وہ شخص آ کے وہ نوجوان کہنے لگا حضور میرا باپ بڑے سخت عذاب میں ہے. تو غوث اعظم نے پوچھا کیا وہ میرے واز میں آتے تھے؟ انہوں بولے میں نہیں, یا میرا مرید ہے. بچہ بولا میرے کو نہیں معلوم. میرے واز میں بیٹھتے تھے؟ نہیں معلوم. میرے مدرسے میں پڑھ؟ نہیں معلوم. کبھی آئے میرے پاس؟ نہیں معلوم. سرکار غوث اعظم نے مراقبہ کیا. سرکار کو معلوم ہو گیا, یہ معلوم ہوا کہ یہ آپ کے پاس تو نہیں آیا کبھی, لیکن آپ سے عقیدت رکھتا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا غوث کی محفل میں بیٹھے, کیا غوث اعظم کو دیکھے؟ صرف ہم بھی عقیدتاً یہ جلسہ کر رہے ہیں. عقیدت ہے تو آپ اتنا سردی میں بیٹھے ہوئے شروع سے. یہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے 3 بھائیاں, یہ کب سے بیٹھے ہیں؟ جلسہ نہیں شروع ہونے سے بیٹھے ہوئے ابھی تک بیٹھے ہیں. یہ ہے محبت غوث اعظم. ہاں, اس لیے تو حضور بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, آپ سنیے تینوں کے لیے حضرت کا شعر سنیے, آپ یہ دل میں جما لیجئے. حضور بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بدل نبوت لذت محبت ہو صلاۃ و صوم و عبادت سے کار می آیت. فارسی شعر ہے, سمجھائے تو میں آپ کو. حضرت بحری علامہ عبد القدیر صدیقی اتنے بڑے عالم فاضل ولی فرما رہے ہیں کہ اگر یا غوث اعظم اگر آپ کی محبت کی لذت دل میں نہیں ہے, اگر آپ کی محبت کی لذت دل میں نہیں ہے, صلاۃ, نماز, صوم, روزہ, عبادت کوئی کام کی نہیں ہے. نماز, روزہ, عبادتیں کام آتی ہے تو لذت محبت غوث اعظم سے کام آتی ہے. اس لیے ہم بھی تو وہی لذت حاصل کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ اس سردی میں کون بیٹھتا؟ ہاں, کیا اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل میں عظمت غوث اعظم ہے, کچھ برکتیں ہم کو بھی مل جائیں. ہاں نا, میرے کو تو ایسی سردی وہاں بیٹھا تو میں ٹھنڈ ہو جا رہی تھی, اب تخیر کرنے تو گرمی آ رہی. یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. تو آپ بھی بیٹھے اتنی دیر سے, قابل مبارکباد ہیں. غوث اعظم نے کہا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اس سے بحر سرکار نے میرا بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا. یہ بحر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے. غوث اعظم بولے میرا مرید جو ہوگا وہ کتنا بھی گناہگار ہوگا, مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا. یہ غوث اعظم کا اعلان ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تجھ سے در سے ہے سگ, سگ سے ہے نسبت مجھ کو. یہ عقیدہ رہنا, یعنی یا غوث اعظم آپ کا در ہے, آپ کی وجہ سے آپ کا در ہے, اور اس در پہ کتا بیٹھا ہوا ہے, اس کتے سے مجھے نسبت ہے. ایسی نسبت رکھنا غوث اعظم سے. تجھ سے در سے ہے سگ, سگ بولو کتا, در سے ہے سگ, سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں بھی قادری ہوں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے کتے. اب آپ جو ہے بلدیہ کی گاڑی نکلتی, آوارہ کتوں کو پکڑتی, پٹا رہا تو پکڑتی, بولتے اس کا مالک کوئی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بڑا پروگرام ہے حضرت کا. حشر تک لے جا رہے پٹے کو, کیوں لے جا رہے؟ اس دنیا میں آوارہ کتوں کو پکڑا جاتا ہے, جس کا مالک ہوتا ہے, جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے, اس کتے کو نہیں پکڑا جاتا ہے. اس لیے جب ہم حشر میں جائیں گے ہے تو گناہگار, لیکن عذاب کے فرشتے نہیں پکڑیں گے, کیونکہ ہمارے گلے میں قادریت کا پٹا ہے, غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس لیے بیٹھا یہاں پہ پٹا ڈالے ہے. ہاں, یہی بتائیں گے. ہم تو کوئی نمازی ہے نہ پرہیزگار ہے نہ کچھ ہے, ہم کیا کیا کرتے ہیں ہم کچھ معلوم ہے, ہر آدمی اپنی گناہ کا واقف ہے. لیکن غوث اعظم ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالیں. کیسا؟ وہ بچہ آ کے بولا حضور میرا باپ بہت سخت عذاب میں ہے. تو غوث اعظم نے پوچھا, جب آپ مراقبہ کیے معلوم ہوا حسن عقیدت رکھتا تھا, اعتقاد اچھا رکھتا تھا غوث اعظم سے, حضور پہ جاؤ. پھر رات میں خواب پڑا تو کیا وہ جنت میں ٹہل رہا. اور نشانی یہ ہے, یہ ہرا پٹا ڈالا ہوا ہے, اور بول رہا کہ بیٹے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت ہے, ان کا فیضان ہے. دیکھیے کل تو دوزخ میں تھا, آج جنت میں ہو گیا. کیسا بدل دیتے ہیں تقدیر کو غوث اعظم.
کیا اثر ہے غوث اعظم کا؟